ہمیں آپ دوستوں کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کتنے عرصے تک استغفار کریں تاکہ اس کے فوائد حاصل ہوں اور ہماری لائف چینج ہو۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے یہ عمل کتنے دنوں تک جاری رکھیں اور اسے کیا خاص کریں جو تاثیرات میں روح بھر دیں اور ہماری لائف بہتر ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ یہ بہت اہم اور بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم آپ کی طرف سے بہت زیادہ پوچھے جانے والے ایک اہم سوالات کا اوتھینٹک جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کتنے عرصے تک استغفار پڑھیں، کب تک پڑھیں کہ اس کے فائدے ملنے شروع ہوں، اور استغفار سے زندگی بدلنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں، استغفار بہت خاص عمل ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس یہ اندرونی اور دوسرا شیطان یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت معصوم ہوتی ہے۔ یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور ہر معصیت سے نفرت ہوتی ہے اور خاص عبادات اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور ہر فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے اور ان کا مزاج بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ حق کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رحمت کا سبب ہے، یعنی جب فطری طور پر ہر انسان خطا کا پتلا ٹھہرا تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کو جسموں میں موجود رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار طلب کرتے رہیں گے، میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور ہر پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جگہ سے بھی اللہ اسے روزی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔
بس یہ عمل بہت خاص الخاص اور بہت طاقتور ہے جو نصیب بدل سکتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام گناہوں سے معصوم اور پاک تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر 3 مرتبہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھتے۔ مسلم شریف میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اسے معمولی چیز مت سمجھیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ امیجن کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے۔ اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار و توبہ کی ترغیب دلانا تھا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ استغفار کا اہتمام کیا تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اولیٰ استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہاں وہی آ گیا کہ استغفار کی مدت کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں، یاد رکھیے استغفار کوئی وقتی نسخہ نہیں، یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ جیسے سانس لینے کی کوئی مدت نہیں، ویسے ہی استغفار کی بھی کوئی میعاد نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ بھی اتنا استغفار کریں تو ہم جیسے خطا کاروں کو کتنا کرنا چاہیے۔ لہٰذا استغفار کبھی ترک نہ کیجیے۔ فائدہ چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیجیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی سانسوں سے جوڑ لیجیے۔ اور دوسری بات، فائدہ کب شروع ہوگا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن استغفار کیا مگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ تو پیارے دوستوں، یہ کوئی اللہ سے سودے بازی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنا مخلص ہے، نیت کتنی پختہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی تو اللہ پاک آپ کو فوری فائدہ پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہے، دل پر جو ہر وقت بوجھ چھایا رہتا ہے تو یہ اتر جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ آپ کے صبر کو آزماتا ہے اور آپ کے ایمان کو تقویت دینا چاہتا ہے اور آپ کی دعا کو اپنی حکمت سے محفوظ کر لیتا ہے تاکہ بہترین وقت پر عطا کرے۔ اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی مصیبت آپ کے استغفار کی وجہ سے آپ پر سے ٹل گئی۔ تو اگر آپ ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کو عادت بنا لیجئے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، تو اس میں کوئی مشقت والی بات ہے ہی نہیں۔ استغفار آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کام کے دوران ہو تو بھی آپ استغفار کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتا۔ بس مختصراً قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو دیکھ لیجئے استغفار سے کیا کچھ ملتا ہے، رحمت، رزق، اولاد، برکتیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ استغفار کو معمول بنائیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر درخت کو روز پانی دیا جائے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، لیکن اگر پانی دینا چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہی حال استغفار کا بھی ہے۔ استغفار بھی ہمارے دل کا پانی ہے، یہ دل کو زندہ رکھتا ہے، گناہوں کی نحوست سے پیدا ہونے والی دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ استغفار کی کوئی مدت نہیں، جب تک روح موجود ہے کرتے رہیں۔ فائدہ کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی آزمائش کے بعد، لیکن ملتا ضرور ہے۔ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، آسان ترین عمل ہے۔ ہر وقت استغفار کرتے رہیں، دل کو بھی زندہ رکھیں، زبان کو بھی پاک رکھیں اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شاید آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ پیارے دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے استغفر اللہ کامنٹ میں ضرور لکھیں
اور آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں کامنٹس میں بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔